بسم اللہ الرحمن الرحیم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال کر باہر کرے گا۔ یہ اسی نے عبداللہ بن ابی کا جملہ تھا۔ اور پھر اللہ جواب دیتا ہے حالانکہ عزت تو بس اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ یہ بے وقوف ہے، یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو چند بندے ہیں ان کا مقابلہ ان سے ہے، جبکہ مقابلہ یہ اللہ سے کر رہا ہے۔ بے وقوف ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں۔ اب منافقین کی خرچ نہ کرنے والی اور اس کی بیس بتا کر کہ یہ غریب مسلمان جو ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے اور رسول اللہ کمزور ہو جائیں گے اور دین ترقی نہیں کرے گا، یہ بتا کر اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی تم بھی ان سے زیادہ پیار کرنے لگ جاؤ اور خدا سے پیار تمہارا کم ہو جائے، اللہ کی اطاعت کی جگہ اس میں لگ جاؤ، مال اور اولاد کو سنوارنے میں لگ جاؤ، تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور جو ایسا کرے گا، دیکھیں بڑا کلیئر ہے قرآن۔ جب میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تو بات دور کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میں الٹ کہتا ہوں جتنا یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ خطاب ہے اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ایسا نہ خدا کو بھول جاؤ، اس میں پڑ جاؤ جو 4 دن کے لیے ہے اور پھر تم سے چھن جائے گا، اور وہ جس کے پاس تم نے جانا ہے، جس کے پاس یا ابدی جنت ہے یا جہنم ہے، اس کو بھول جاؤ تم۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا۔ یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے، یہ اب منافقوں کی بات نہیں ہو رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی یہ کرتے ہو جو منافقوں کا وتیرہ ہے، تو پھر جو بھی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی یہ کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ اور پھر خدا نے کیا فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ انفاق کرنا صالحین میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ موت کے وقت انسان اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، جب بالکل اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اور اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، تو تب وہ کہتا ہے کہ خدایا تو نے مجھے تھوڑی سی کیونکہ اب دیکھتا ہے نا کہ وہاں پر کیا چیزوں کی ویلیو ہے، کدھر لگایا ہوا کام آئے گا۔ تو اب اللہ نے وہ مرنے والے کا جملہ کوٹ کیا کہ کب خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے خدایا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی کہ میں بھی خرچ کرتا، اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ انفاق کی امپورٹنس دیکھیے کہ میں خرچ کرتا، الصدقہ، یہ صدقہ کیا ہے؟ خدا کے راستے میں خرچ، وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ خرچ کر کے میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کبھی بھی خدا کسی کی اجل کو تاخیر میں نہیں ڈالے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ مہلت دے رہا ہوں، اب 1 دن ہے، گھنٹہ تیرے پاس، انفاق کر کے آ جا۔ جو ادھر سے دیکھ کے واپس آئے نا وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، سب کچھ انفاق کر کے گھنٹے میں سارے چیک سائن کر کے دے دے گا، جو ادھر سے دیکھ کے آئے گا۔ لیکن دنیا اتنی دھوکے باز ہے کہ نہیں کر دیتی۔ اس کا مطلب خدا نے کہا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان لیکن بالآخر خدا کے قانون کو سمجھے اور اس کے سائے میں چلے۔
اور پیسہ اس کی آخرت نہ کھا جائے مال، بلکہ پیسے سے وہ آخرت کا مال، جیسے ائمہ کی دعاؤں میں بھی ہے کہ میرے رزق حلال میں برکت دے، اتنا دے جس سے میں اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کر لوں اور اسے تیرے راستے میں لگا کر اپنی آخرت بھی سنوار لوں، اس طرح کا مجھے مال دے۔ ان کی توجہ آخرت کی طرف ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس کا ایک واقعہ سن لیجئے انفاق کا، اور درس انشاءاللہ تمام ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، ایک صحابی رسول، اور اس کی اولاد آئی اور انہوں نے آ کے رسول پاک سے کہا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا یہ فلان مال ہے یہ رسول اللہ آ کر غریبوں میں بانٹ دیں۔ توجہ فرمائیں، یہ رسول اللہ آ کر غریبوں میں بانٹیں۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور وہ جو چیزیں تھیں اللہ کے نبی نے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ تو کوئی ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے مال کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا۔ تو اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ میں نے جتنی چیزیں تقسیم کی، بہت ساری کھجوریں وغیرہ تھی، فرمایا تو کہا کہ میں نے تو بہت ساری کھجوریں تقسیم کی ہیں، لیکن اس کا اجر ایک طرف، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے ایک کھجور خود دے کر جاتا تو زیادہ اجر ہوتا ان سب چیزوں کے بدلے میں جو میں نے تقسیم کی، جو وہ اپنے ہاتھ سے خود دے کر جاتا۔ کیونکہ خود دینا وہ نقد سودا ہوتا ہے مال کے اینٹی مال، مطلب محبت کے خلاف، مال کی محبت کے خلاف ارادہ۔ تو مرنے کے بعد تو بہت کہا جاتا ہے جب میں مر جاؤں تو پھر یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سب جو میں نے بانٹی ہیں اس کے بدلے اگر وہ ایک کھجور کسی غریب کو اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا تو اس کا اجر ان سب سے اس کے لیے اللہ کے ہاں زیادہ تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔